ایک طرف پیاسے اور تھکے ماندے 1400 صحابہ کرام جو عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں لیکن راستے میں روک لیے جاتے ہیں، اور اسی دوران زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک صحابہ کرام لائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ان کافروں سے بچا لیجئے۔ لیکن یہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو دوبارہ کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اسی موقع کے اوپر اللہ کے نبی ایک حکم دیتے ہیں صحابہ کرام کو 1، 2 اور 3 دفعہ کسی کام کا کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے متعلق۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے کہ یہ تمام واقعات کی حقیقت کیا تھی۔ سن 6 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ مکہ چھوڑے ہوئے ان کو 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی، اور یہ خواب دیکھنا دل میں ایک نئی حسرت لے کر اٹھتا ہے۔ صحابہ کرام کو جب اس خواب کا پتہ چلتا ہے تو صحابہ کرام عمرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سن 6 ہجری 1400 صحابہ کرام کا قافلہ مدینہ المنورہ سے نکلتا ہے اور عزم سفر کرتا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کریں گے۔ قربانی کے جانور بھی ان کے پاس ہیں، احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے اور صرف تلواریں ہیں اور میان کے اندر۔ سفر شروع کرتے ہیں مدینہ سے اور حدیبیہ کے مقام تک پہنچتے ہی ہیں کہ ان کو روک لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مکہ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتے وگرنہ لڑائی ہوگی۔ اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صلح اور مفاہمت کا عمل اپناتے ہیں کہ یہ ایک دور چلتے ہیں، کہ یہ ایک سیشن چلتے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے بھی کئی لوگ بار بار ڈیلیگیشن لے کر آتے ہیں، وفد لے کر آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ کچھ ہی دیر بعد مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ مسلمان یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر ہم اس جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 1400 جانثار صحابہ کرام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیعت لیتے ہیں، اور وہ بیعت ہوتی ہے موت کی بیعت، کہ جب تک حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک واپسی کوئی بھی اختیار نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر کہا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہے اور عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت پر بیعت کی ہے تو انہوں نے ایک دوبارہ وفد بھیجا اور صلح کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر نامی شخص آتا ہے اور آ کر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کو، اس صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان اور مشرکین مکہ 10 سال تک جنگ بندی رکھیں گے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی شخص مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مکہ سے شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ ان 2 شرائط کے علاوہ بھی کئی ایک ایسی شرائط تھیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان جھک گئے ہیں، انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے، اور مسلمانوں نے اس ایگریمنٹ کو دل سے قبول نہیں کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کو مانیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی یہ ایگریمنٹ طے پا جاتا ہے۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کی قید سے بچا لیجیے، ان لوگوں نے میرے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا ہے اور اب آپ آ ہی گئے ہیں تو مجھے ساتھ لے کے چلے۔ مشرکین مکہ کا سفیر سہیل بن عمر کہنے لگا کہ معاہدہ ابھی سے شروع ہے، اور معاہدے کی شرط یہ تھی کہ ہمارا بندہ اگر مدینہ یا آپ کی طرف گیا تو آپ واپس کریں گے، اور ابھی اس بندے کو ہمیں واپس کیجیے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ مشرکین مکہ کے سفیر سہیل بن عمر کے سگے بیٹے تھے۔ ایک طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بھیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، زخم لہو لہان ہیں،
اور دوسری طرف ایک پورا 1400 صحابہ کرام کا قافلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جندل واپس ہی جائے گا، کیونکہ مسلمان کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لیکن صرف بات یہیں پہ نہیں رکتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بولا کہ آپ اس طرح کیجئے، احرام اتار دیجئے اور قربانی کر لیجئے، کیونکہ ہم اب آگے سفر نہیں کریں گے، ہمارا عمرہ یہیں پر ادا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ حکم دیا، صحابہ کرام خاموش اور کسی نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے دوسری دفعہ پھر بولا احرام اتار دیجئے، قربانی کر دیجئے، ہمارا عمرہ یہیں پر مکمل ہو چکا ہے، اور پھر تیسری دفعہ کہا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس واقعہ کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے کچھ کام کہا ہے اور صحابہ کرام نے نہیں ماننا، تو انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا خود ان کے سامنے جا کر احرام اتاریے اور قربانی کیجیے، اور جب آپ کو کسی کام کا کرتا ہوا دیکھیں گے تو خود صحابہ کرام موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آپ اٹھے، احرام جا کر صحابہ کرام کے سامنے کھول دیا اور پھر ان کے سامنے قربانی کی، اور پھر صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ اوہو، اللہ کے نبی نے تو ہمیں ایک کام بولا ہوا تھا۔ اسی وقت پھر باقی صحابہ کرام نے بھی احرام اتار کر اسی وقت اپنی قربانی کی اور عمرہ ادا کیا۔ اس موقع کے اوپر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک نازک ٹرننگ پوائنٹ کو کتنے اچھے، بہترین اور حکمت برے انداز سے سلجھا دیا۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں بعض دفعہ جھک جانا، پیچھے ہٹ جانا یا اپنے آپ کو جھکا لینا، یہ صرف شکست ہی نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ اس کے بڑے دور رس نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ اکڑ جانا، زندگی میں ہمیشہ اپنی ہی بات منوانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے زندگی میں کبھی آپ کو جھکنا پڑ جائے، پیچھے ہٹنا پڑ جائے، تو آپ سوچ کر دیکھیے کہ ممکن ہے کہ آپ بھی صلح حدیبیہ کے والے مقام پر ہی کھڑے نہ ہوں، کہ جس میں آپ کو وقتی طور پر تو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگلے آنے والے چند سالوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔